کا شہزادہ شہزادہ Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace جی ناظرین، یسوع کے جلالی مقدس پاک نام میں آپ سبوں کو بہت بہت سلام۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے حضور، اس نے پھر ہمیں موقع دیا کہ اس کے کلام پر غور کر سکیں، سیکھ سکیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے معزز مہمان، ہمارے پہلے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر سیمول غلام صاحب۔ بھائی صاحب ویلکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چرچ آف پاکستان فیصل آباد ڈائسس سے بھائی صاحب کا تعلق ہے، اور اسی طرح ہمارے دوسرے گیسٹ پاسٹر عاشر جسن صاحب ہے، پریسبیٹیرین چرچ مریم آباد فیصل آباد سے۔ تو بھائی صاحب ویلکم، آپ کو بھی خوش آمدید، آپ پہلے بھی تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر شمسون ڈینیل صاحب، اور بھائی صاحب آپ کو بھی ویلکم، پہلے بھی آپ تشریف لا چکے ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے، اور آج کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے، سیکھیں گے خدا کے خدام سے، وہ ہے شیخی کے خلاف تنبیہ۔ تو آئیے مقدس کلام میں سے آج کا جو حوالہ ہے یعقوب کا خط ہے، اور اس کا چوتھا باب اور اس کی 13ویں آیت مبارکہ سے ہم پڑھیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ پاسٹر عاشر جسٹن کلام کا یہ حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں۔ خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کریں گے۔ مقدس یعقوب کا خط، اس کا چوتھا باب، اس کی 13ویں آیت سے 16ویں آیت تک۔ جی، کلام حق میں یوں مرقوم ہے: تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا، ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے۔ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے، مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، ایسا سب فخر برا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کی بدولت خداوند کی برکت خداوند کے سننے والوں پر ہو، آمین آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ ناظرین، آج ہم خداوند کے حضور کلام کو سیکھنے والے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پیشتر کے خدا کا کلام ہم سیکھیں، ایک دوسرے کی رہنمائی کریں، ایک دوسرے سے برکت کو حاصل کریں۔ تو آئیے مل کر دعا کرتے ہیں تاکہ خدا کا پاک روح ہمارے ذہنوں کو کھولے، جس طرح لکھا پھر اس نے ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ تو پاسٹر سیمول غلام جو ہے وہ دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ جی ہم سب اپنے سر کو جھکائیں، خدا کے حضور ہم دعا مانگیں۔ پیار سے بھرے ہوئے خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف تمجید کرتے ہیں اس وقت کے لیے، خصوصی طور پہ اپنے عزیز بھائیوں کے لیے بھی، جب تیرے کلام کی تشریح کی جاتی ہے، تفسیر کی جاتی ہے، تو ہی ہم سب کی رہنمائی کرنا، اور خصوصی طور پہ اس ٹیم کے بھی ساتھ ہو خداوند جو تیری خدمت کر رہے ہیں، خداوند بڑی برکت دینا، اور سننے والوں کو بھی آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دینا۔ یہ سب کچھ مسیح یسوع کا نام لے کر مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ ناظرین، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، اور جیسا کہ آپ کے لیے ریفرنس پڑھا گیا ہے مقدس کلام میں سے، کہ ہمیں کبھی بھی اپنی عقل پر، اپنے وسائل پر، اپنی حیثیت پر، اپنی پوزیشن پر فخر نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے، اور خدا کی مرضی معلوم کرنا ہے کہ خدا ہمارے لیے کیا چاہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ بس اب جو پیسج، جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے خدا کے کلام میں سے، آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ ناظرین کی رہنمائی فرمائیں اس حوالے سے۔ سب سے پہلے تو ہم اس خط کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یعقوب کا جو خط ہے، جی، خداوند یسوع مسیح کا بھائی علماء جو ہیں کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پڑھا لکھا شخص تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہودی لوگ جو تھے ان میں جو بچے ہوتے تھے وہ تعلیم و تربیت پر بہت زور دیتے تھے، اور وہ اس کے ایک سند جو تھی وہ بھی دی جاتی تھی تاکہ دوسروں کے ساتھ وہ بات
अच्छे तरीके से कर सके। सके। तो ये जो इस हवाले को जो चुना गया है, इसमें जो 3 आयात हैं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं 4 आयात हैं। जी। तो पहली आयत जो है इसमें लिखा है कि तुम जो ये कहते हो कि आज या कल फलां शहर में जाकर वहाँ एक बरस ठहरेंगे। ये ताजर लोग हैं, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर में जाकर वो बिजनेस करते थे, हैं, कारोबार करते थे। जी। वो उनकी सोच ये थी कि हम 1 साल ठहरेंगे, जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि लोग प्लानिंग बिजनेस हम के करते लिए हैं ना कि भी हम ये करेंगे, हाँ वो ये करेंगे। करेंगे, प्लानिंग बनाते हैं, मनसूबा जी जी बिल्कुल। होता है कि हम ये करेंगे, लेकिन वो जिंदगी के बारे में नहीं जानते कि जिंदगी हमारी कहाँ खत्म हो जानी है, कब खुदा ने आवाज दे देनी है कि वापस। हाँ, तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि वो इस बात पे गौर नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पहला बाब 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो उसमें बयान किया गया है, यकूब जो है वो ये कहता है कि आए मेरे प्यारे भाइयों का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, जी बिल्कुल। लेकिन इस आयत में ये नहीं कह रहा। ठीक है। और इस आयत में जब हम देखते हैं कि वो दोस्ताना दलील जो है वो हमें नज़र नहीं आती, जी जी जी। और इसमें वो यही कहता है कि तुम जो ये कहते हो, और इंग्लिश बाइबल जो तराजम है उसमें कुछ और भी तरीके से इसको बयान किया गया है। तुम ये कहते हो, ये नहीं कहते कि खुदा की ये मर्जी है। तो इसी तरह से फिर अगली आयत जो है उसमें हम देखते हैं कि ज़रा सुनो, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, चंद बातें, क्योंकि 2 भाई हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, सबने मिलकर। तो यहाँ पे है कि ज़रा सुनो तो तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है। ये ज़िंदगी जो है खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। सही। ज़िंदगी जो है ये 2 तरह की है, एक जिस्मानी ज़िंदगी होती है और एक रूहानी या अबदी ज़िंदगी, उसको हम कहेंगे। बिल्कुल सही। और ज़िंदगी के लिए जो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है वो ज़ोए, अबदी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल किया गया है। और जो जिस्मानी ज़िंदगी जो है इसके लिए बियास, यानी जिससे बायोलॉजी निकला है, जिस तरह, और इस बायोलॉजी है और भी ऐसे सब्जेक्ट हैं। तो ये बायोलॉजी या बियास जो लफ्ज़ है ये जिस्मानी ज़िंदगी है। हम पैदा हुए हैं, जवान हुए हैं, बूढ़े हो जाएंगे या जवानी में हम खुदा के पास चले जाएंगे, ये खत्म होने वाली है। तो यहाँ पे जो जिंदगी है उसके बारे में कि तुम्हारी जिंदगी ही चीज क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से उनके बारे में भी जो ताजर थे यही कहा गया कि अपनी जिंदगी को तो देखो, तो गौर करो, गौर करो। सही। 1 साल ठहरेंगे, ये वो कहते हैं। फिर आगे लिखे बुखारात का सा हाल है। बुखारात, ये जिंदगी बुखारात के साथ तशबीह दी गई है। जिस तरह आप बाजार में जाते हैं तो वो देखा, वो दुकानदार होते हैं या सड़क में खड़े होते हैं तो वो गुब्बारे से वो बुखारात उड़ते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इंसान की जिंदगी जो है बुलबुलों की तरह ऐसे ही है और वो खत्म होने वाली है। वो ये यहाँ पे यकूब ये कहना चाहता है कि तुम खुदा की मर्जी जो है उसको भी सामने तुमने रखना है। और थोड़ा सा आगे जाकर जो 15वीं आयत है उसमें हम देखें तो यही है कि तुम्हें कहने की जगह, यूं कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे। सही। हर बात में हमें खुदावंद चाहे, खुदावंद की मर्जी बिल्कुल जो है वो शामिल करनी जो है वो ज़रूरी है। एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ कि मैं ना अपनी बेटी थी, उसको वो टीचिंग करती है, तो एक मीटिंग थी तो वहाँ पे मैं लेकर गया। तो जब वहाँ पे लेकर गया तो जगह नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। एक और मसीही भी मिल गया, वो भी अपनी बेटी को साथ लेकर आया था। तो वो एक हमें ना गार्ड का क्वार्टर, छोटा सा वो कमरा मिल गया और वहाँ पर आपने बैठ गया। तो गर्मी बहुत गई, चले साया तो मिला। मैंने कहा चलो आधा घंटा या जितना भी है टाइम गुजारूं। तो मैंने कहा कि बात करते क्या हाल है? हाँ खुदावंद का शुक्र है। बच्चे कैसे हैं? हाँ खुदावंद का शुक्र है। वाह। तो मैंने आखिर में ये पूछा कि आप क्रिश्चियन हैं? वो कहने लगे हाँ मैं अपनी ना बेटी को लेकर आया हूँ, क्रिश्चियन है। यानी उसने खुदावंद की मर्जी जो है उसकी बात की है और उसी का जिक्र किया कि खुदावंद का शुक्र हो। तो इस तरह से हमें भी खुदावंद का शुक्र करना ये गुफ्तगू का अंदाज होना चाहिए। हर बात में अपने खुदावंद को जलाल दें और उसकी मर्जी की बात करें कि जी जो मेरे खुदावंद की मर्जी है। बिल्कुल। अब देखिए यीशु मसीह की तालीमात पर जब हम गौर करते हैं तो खुदा ने कहा है बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसने अपने आप को बाप के ताबे किया है, तो हमें भी उसके ताबे होना है। शुक्रिया पास्टर, बहुत शुक्रिया। अभी मैं चाहता हूं कि खुदा के खादम पास्टर आशिर जसन साहब भी इस हवाले से हमारी रहनुमाई। डॉक्टर साहब खूबसूरत हवाला है हम सब की रहनुमाई के लिए। जी जी। और इस हवाले का जो लुबे लबाब है वो इंसान के बोलने के तल्लक से है। जी बिल्कुल सही। इंसान
بہت شہی مارتا ہے، اور اینڈ پہ دیکھا جائے اس پیسج میں کہ مگر اب تم اپنی شہی پر فخر کرتے ہو، ایسا فخر برا ہے. برا ہے. ہم کل کی بابت بڑا گمان ہے نا ہمیں بڑا کہ گمانڈ ہے. ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، پیسہ ہے. بہت گمان ہے آج لوگوں کو. سب بہت چیزوں پر ہم گمانڈ کرتے ہیں، گمانڈ اپنی کرتے طاقت پر، اپنے جی وسائل جی پر، جی جی بالکل. اپنی اچھی پوزیشن پر جی فخر کرتے ہیں. جی جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گناہ کی بنیاد یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس تعلق سے اگر دیکھیں، بولنے کے تعلق سے، شہید کے تعلق سے، تو شیطان کا بھی جو لوسیفر کا جو گراؤ تھا، اسی وجہ سے سبب یہ بات بنی. اس کی شہی، اس کا گمانڈ، یہ ایک قدرتی طور پر نا انسان کے اندر یہ بات ہے. قدرتی طور پر جو بھی انسان ہے کہ اس کے اندر یہ شہی ہے، لیکن کلام اس شہی کو ختم کرتا ہے، ہمیں حلیم بناتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس تعلق سے اگر دیکھا جائے تو یہ شہی جو ہے یہ دو طرح سے ہے. انسان اچھائی میں بھی چاہتا ہے کہ میں نمبر 1 پہ بولوں، اور اور برائی میں بھی لوگ بڑی بڑی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں. اگر کوئی صفت کی بات ہو تو کہتا ہے کہ وہ صفتوں میں بھی کہتے ہیں کہ میں اس سے بڑھ کر ہوں. جی. اگر بیماری کی بات کی جائے، کوئی برائی کی بات کی جائے، کوئی بھی، تو ہم شیخی میں کہتے ہیں کہ اس سے میں بڑھ کے ہوں. تمہاری تکلیف یا تمہاری برائی یا تمہاری بیماری کچھ نہیں ہے. جی. جو میں تو اس سے بھی میں نے جو بیماری دیکھی ہے برداشت کیا، وہ اس سے بھی ہے. اچھائی کی بات کر لیں تو ہم شیخی میں کہتے ہیں کہ جو میرے ارد گرد بیٹھے ہیں میں ان سے بڑھ کر ہی بولوں. اور یہ چیز کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کو یہ وہ لفظ برا استعمال ہوا ہے کہ یہ بری بات ہے. بری بات. بالکل بالکل بالکل. اس تعلق سے بہت زیادہ ٹیچنگ ہے. زبان کا استعمال جو ہے بائبل مقدس میں بہت زیادہ وسیع پیمانے پر اس پر ٹیچنگ دی گئی ہے. اور ہر طرح کی شیخی پر، ہر طرح کے گمانڈ پر، تکبر پر جو ہے ہمیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. اس تعلق سے امثال کی کتاب میں بھی، جی، امثال کی کتاب 27واں باب 1 اور 2 آیت، کہ کل کی بابت گمانڈ نہ کر، تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور غیر تیری ستائش کرے، نہ کہ تیرا اپنا ہی منہ، نہ کہ تیرا اپنا ہی منہ. صحیح. بیگانے تیری تعریف کرے، نہ کہ تیرے ہی لب. جی بالکل. بے شک ہم اچھے ہیں، ہم اچھا کام کرتے ہیں، ہم ڈیزرو کرتے ہیں ہاں جی کہ لوگ ہماری تعریف کریں. جی. یہ جو ہے نا، یہ ہر کوئی تعریف کا بھوکا ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ لیکن یہاں پر ہمیں تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ نقصان کے ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے. بالکل. ٹھیک ہے. کئی اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی بہت کوشش کرتے ہیں، اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں جی ہمارے بارے میں بتائیں. اور ویسے اکثر چرچز میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اس لیے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، جی تو آپ نے تو ہماری کبھی تعریف ہی نہیں کی، پلپٹ کے اوپر ہمارے بارے میں بتایا نہیں ہے کہ ہم چرچ کو پیسہ دے رہے ہیں، یہ کر. یعنی لوگ ہر بات میں شیخی مارنا چاہتے ہیں. اور یہ سارا کام ہوتا ہے زبان سے. جی. اور کامل شخص وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہیں کرتا، جو بڑے بول نہیں بولتا. میں زبان کے تعلق سے ہی مقدس یعقوب کے خاتمے سے ایک حوالہ جو ہے وہ جو 3 باب کی 5ویں آیت سے پڑھنا چاہتا ہوں. 3 باب 5ویں آیت. جی. اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے. دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. زبان بھی ایک آگ ہے. زبان ہمارے اعضاء میں ایک شرارت کا عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگا دیتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے. کیونکہ ہر قسم کے چپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا. وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بری ہوئی ہے. اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خداوند کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں. ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے. اے میرے بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے.
کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیوں، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ جی بالکل۔ سو اس حوالے میں ہمیں زبان کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ بالکل بتایا گیا ہے کہ اس کا دائرہ جو ہے نقصان پہنچانے کا کتنا بڑا ہے، اور یہ جہنم کی آگ سے جلتی ہے، اور اس پر یعنی اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ بالکل، امثال کی کتاب میں ہے انسان کی زندگی اور موت انسان کی زبان کے قابو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سو اس تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت کہا کہ تمہارا جواب ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہونا چاہیے۔ واہ۔ سو ہمیں بولنے میں بے حد اختیار کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اتنی احتیاط کہ دیکھیں، میں مقدس کلام کو سیکھتے سیکھتے میں ریسرچ کر رہا تھا، اور رینہارڈ بونکے جو خداوند کے بہت بڑے خادم خدا میں سو گئے ہیں 7 جنوری کو، جی بالکل، اسی سال۔ ان کا کہنا تھا کہ خادم کے جو الفاظ ہیں وہ بے حد اہمیت کے حامل ہیں۔ خدا نے ان سے ایک کلام کیا کہ میرے الفاظ جتنی طاقت میرے منہ میں رکھتے ہیں اتنی ہی طاقت میرے خادم کے منہ میں بھی رکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اس لیے خادموں کو ایماندار، کئی دفعہ پیسہ میں نے دیکھا کہ ہم قرض کرتے ہوئے، کسی کو پھٹکار کرتے ہوئے یا لعنت کرتے ہوئے ذرا بھی دریغ نہیں کرتے، ذرا بھی لحاظ نہیں رکھتے۔ تو ہمیں واقعی آپ پیسہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ جو خدام ہیں، جو ایماندار ہیں، انہیں بولتے وقت بہت محتاط رہنا چاہیے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ پاسٹر عاشر، بڑے اچھے طریقے سے جی بتا رہے تھے۔ خاص طور پر جو پائی صاحب آپ نے حوالہ پڑھا ہے وہ تو بہت زبردست، اس میں ایک پوری ہم ترتیب دیکھتے ہیں اور پورا ہمیں سلیقہ بتایا گیا کہ کس طرح ہم اپنی زبان کا جو ہے استعمال کرنا ہے، اور بڑے محتاط ہو کر ہمیں بولنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے۔ پاسٹر سمسون ڈینیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں، ان سے بھی ہم جانیں گے، سیکھیں گے۔ جی بھائی صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے مل کر پھر یہاں آ کے۔ آلویز ویلکم سر۔ تو آپ کی خدمت سے ہم کافی متاثر ہوتے ہیں، تھینک یو۔ اور یہ بھی شکر گزار ہیں کہ اپنی رویا میں ہمیں بھی شامل کرتے ہیں، آمین، پریز گاڈ۔ تو ہم مل ملا کے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ یس۔ تو آج پھر آ کے بڑی خوشی ہوئی ہے، ایک اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے جو ایک پبلک کی، ایک عام لوگوں کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ابھی پادری صاحبان نے بڑا اچھا پیش کیا ہے، تو میں بھی جو کچھ مجھے خداوند نے یہ سبق یا کلام دیا ہے، جی بالکل، میں بھی ضرور شیئر کروں گا۔ شور۔ تو یہاں ہم نے جو پڑھا ہے یعقوب کے خط میں 16 آیت کے اندر ہے، مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، ایسا سب فخر برا ہے۔ بات شیخی پہ ہو رہی ہے، کیونکہ شیخی، تکبر اور گھمنڈ جو ہے یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ نہیں پسند، بالکل ایسے ہی۔ جب ہم بڑے بڑے بولتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں، تو پھر خداوند کو یہ پسند نہیں ہے، یہ ایک گناہ ہے۔ صحیح۔ اگر ہم زبور 10 اس کی 3 آیت کو پڑھیں جی، تو لکھا ہے، کیونکہ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے۔ بالکل۔ شریر، ایسے لوگ جو گناہ میں زندگی، ان کی نفسانی خواہش پر وہ فخر کر، وہ بڑے فخر کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کلام مقدس کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ فخر کا آغاز کہاں سے ہو گیا، گھمنڈ، یہ شیخی کہاں سے ہوئی۔ ابھی پائی صاحب نے بھی اس کا تھوڑا ذکر کیا، لوسیفر کا ذکر کیا، بالکل کیا۔ صحیح۔ جی، تو میں اس کو پھر جی اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اس حوالے کو، یسایہ 14 باب 12 سے 14 آیت کو جب پڑھیں جی، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کا روشن ستارہ، جنہیں ابلیس بھی کہا گیا، اس نے کہا، میں اپنا تخت
खुदा के सितारों से भी ऊंचा ऊपर बनाऊंगा, ले खुदा जाऊंगा। से भी ऊंचा करूंगा, मैं खुदा ताला की मानंद हूँगा। मानद हो जी जाऊंगा। जी जी बिल्कुल ऐसा। और ये अल्फाज कहने से वो नीचे गिराया तबाही गया हो गई है, उसकी। तबाही हो जी, गई जी, सब कुछ। जी हालांकि बड़ी अच्छी पोजीशन है जी, उसकी, है खूबसूरत है, मुकर्रब फरिश्ता हाँ, था, जब खुदा की फरिश्ता नजदीकी था। में रहता था। सही बात है। लेकिन उसने अपने अंदर जब घमंड किया है, इस सबब से शेखी मारी है, जी 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 तो खुदा को पसंद नहीं है। वो सारे वो जो खिदमत है उस पे पानी फिर गया, नीचे गिर गया। और नीचे आके जब गिर गया है तो उसने क्या किया है, अब क्या कर रहा है, वो आदम और हवा के पास चला गया, बागी अदन के अंदर, और उससे कहा कि ये ममनू फल जो है तुम इससे खा लो तो तुम खुदा की मानद हो जाओगे। उन्होंने इस बात पे उन्होंने कहा वाह वाह वाह, ये बात जो कहता है ये ठीक है। जी और यूं ही उन्होंने खाया जी तो जिंदगी के अंदर गुनाह आ गया, और ये जो हसद और शेखी भी उनके अंदर फैल गई, और यूं सारे बनी नौ इंसान के अंदर ये ये फैल चीज गई। फैल गई। यहाँ जब हम पढ़ते हैं मुकद्दस यकूब का खत जो है 4 बाब और 13 से 16 आयत में, जी तो यहाँ रोज़मर्रा मसीही ज़िंदगी के असूलों से आगाह किया गया है कि किस तरह हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने असूलों को अपनाना है। अपने कारोबारी दुनियावी मामलात में खुदा के नाम को जलाल देना है। जी कारोबारी मनसूबाबंदी में अपनी ज़ात की बजाय खुदा पर भरोसा रखना है, बिल्कुल। यानी अपने पे नहीं ये कि मैंने किया है, ये किया है। अभी इमसाल 27 बाब पहली आयत को पहले भी पढ़ा, मैं फिर दोबारा इसको कोट कर जी, देता जरूर, हूँ। जरूर। यूँ लिखा है, खुदावंद फरमाता है कल की बाबत घमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कल की बाबत घमंड न कर, ओ मैं कल ये कर लूंगा, कल के लिए ये बड़ी करूंगा। लंबी चौड़ी प्लानिंग होती है कई बड़ी लोगों प्लानिंग की। बनाते थे वो। जी 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 अगर हम लुक्का की मार्फत जो अंजील है 12 बाब 16 से 21 आयत को पढ़ें तो वहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील कही है। कहा है कि एक शख्स ऐसा है जिसने अपने मुस्तकबिल के बारे में मनसूबाबंदी की है। बिल्कुल। और वो क्या है कि उसने कहा, उसने अपनी सारी ज़मीन की जो पैदावार उसको जमा किया है बड़ा, और उसको जमा किया उसने कि मैं अपनी कोठियों को ढाऊंगा, नई कोठियां बनाना चाहता हूँ, बड़ी बनाऊंगा, और उसमें बड़ी करके अनाज और ये सब कुछ भर लूंगा, ओ खा ऐश कर, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन क्या लिखा, आए नदान तू नहीं जानता आज ही तेरी जान ले ली जाएगी। और उसने खुदा यीशु मसीह ने बड़ा ही उससे कहा है कि आए नदान आज रात ही तेरी जान तलब कर ली जाएगी। जी अगर हम यर्मिया 17 बाब 5 आयत को पढ़ें जी तो वहाँ लिखा है, मलाऊन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है जी और बशर को अपना बाजू जानता है जी, और जिसका दिल खुदावन से बरगश्ता हो जाता है। जी इमसाल 28 बाब और 26 आयत को पढ़ें तो फिर और एक रहनुमाई मिल जाती है कि जो अपने दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ़ है, लेकिन जो दनाई से चलता है वो रिहाई पाएगा। जी बिल्कुल सही। अगर ज़बूर 139 में चले जाएं तो वहाँ भी इसे एक और हमारी रहनुमाई इसी बारे में करता है कि इंसान साया की तरह चलता फिरता है और यकीनन वो फजूल घबराते हैं, वो ज़खीरा करता है, नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। वाह, बहुत शुक्रिया। कौन बस समसून हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, अभी चूँकि हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है। तो नाज़रीन, जैसा कि आज बड़ी अच्छी जो गुफ्तगू हो रही है, खुदा के कलाम में से हम रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace,